پاکستان کو آخر بچائے گا کون اور کیسے بچے گا؟ پاکستان ایک ڈکی بھائی کی سٹوری نہیں ہے. پاکستان میں ہزاروں اس طرح کے ڈکی بھائیز ہیں. پاکستان میں پبلک سروس کی جاب بہت زیادہ ویلیوبل ہے. امریکہ میں ایسی نہیں ہے. سب سے بڑی انٹیک اس دفعہ ڈی ایم جی میں یا سول سروسز میں کہاں سے آئی ہے؟ لم سے. میں نے ایک جگہ پڑھائی ٹیچ بھی کیا تو میں آئی واز شاکڈ کہ سب سے زیادہ جو پاپولر پاکستان میں کانسیپٹ ہے وہ سوشلزم کا بہت زیادہ. اچھا. تو اسٹوڈنٹس وانٹ اے بینیولنٹ بگ برادر. بے شک آپ کیسے بھی ہوں, آپ کرپٹ ہوں, میں آپ کے اوپر ریلائی کروں گا بنسبت کسی اور کے اوپر جو کہ بہتر ہوگا. تو لائلٹی بیکمز مور امپورٹنٹ دین میرٹ. اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کا میڈنس پائی جا رہی ہے ملک چھوڑنے کے لیے, پاکستان میں ویلتھ وداؤٹ پاور از ڈینجرس. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ پور سے مڈل کلاس بھی ہو جائیں, مڈل کلاس سے اپر کلاس بھی ہو جائیں, اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے, اگر آپ کے پاس بگ بردر نہیں ہے, آپ زیادہ ونربل ہیں. 50,000 companies have been registered in UAE, businesses, پاکستانی. Are you telling me کہ یہ وہاں دھندا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جان, مال مطلب پراپرٹی اور معاہدوں کا تقدس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوئی. 60 to 70 پلس سے شفٹ کر کے 30 to 40 پلس میں آپ ٹرانزیشن کر دیں. آپ اپنے بچوں کو دے دیں. جو ہمارا فیڈرل ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 20 to 30% ہمارا انٹرسٹ زیادہ ہے. تو یہ تو بڑھ گیا, نظام تو بڑھ گیا. بڑھ پتہ نہیں کتنا غیر پارلیمنٹ بارڈر پہ. السلام علیکم. بچپن سے لے کے آج تک میں نے اکثر یہ الفاظ لوگوں کی زبان پہ سنے ہیں کہ ایک خمینی آ جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, 1000 افراد کو چوک پہ ٹنگا دو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پھر بچپن میں ہم نے مرد مومن, مرد حق ضیاء الحق کو دیکھا کہ وہ ہمارے سیویئر تھے. پھر اس کے بعد کچھ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی نہیں. پھر مشرف صاحب آئے, انہوں نے پاکستان کو کہا کہ میں پاکستان کو انلائٹن ماڈریشن کے راستے پہ لے کے چلوں گا. اس کے بعد پھر ہم نے دا تھینک یو جنرل راحیل شریف کو دیکھا. اس کے بعد پھر ہم نے زمانہ میں دیکھا کہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. اور ابھی لیٹسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بار پھر ایک بگ بردر کی آواز سنی ہے. ایک بگ بردر جو کہ ڈکی بھائی اور اس جیسے لاکھوں کروڑوں مظلوم پاکستانیوں کو ایک ظالم نظام کے چنگے سے چھڑائے گا اور ان کی قسمت بدل دے گا. یہ بات سننے میں بہت مزے کی اور کنوینئنٹ لگتی ہے, لیکن از اٹ پریکٹیکل فار اے کنٹری آف 250 ملین پیپل ٹو ڈپینڈ آن ون بگ بردر فار دیئر سیلویشن؟ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور فاؤنڈر ہیں, ٹیک انٹرپرینور ہیں اور ایک جینیس ہیں. ان کا نام ہے احمد جلال. پہلے بھی آپ انہیں دیکھ چکے ہیں. آج میں نے پھر انہیں اپنی پوڈ کاسٹ پہ بلایا ہے تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ پاکستان کو آخر بچائے گا کون اور کیسے بچے گا. السلام علیکم احمد بھائی. السلام علیکم فرحان, گڈ ٹو بی بیک. احمد بھائی, سب لوگ بہت خوش ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بگ بردر ہیز سیوڈ ڈکی بھائی. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ جی, بڑی اچھی بات ہے ڈکی بھائی کے لیے, لیکن ایک ڈکی بھائی کے علاوہ کوئی ہزاروں ڈکی بھائیز ہیں جو سسٹم میں روندے جاتے ہیں روزانہ, اور ان کے پاس کوئی سسٹم کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ڈکی بھائی تو بہت 9 ملین ان کے فالوورز ہیں, بہت انہوں نے ماشاءاللہ کمائی بھی کی ہے. تو ان کے لیے تو ایک خاص بگ بردر نے انٹروین کر لیا, ان کی ہیلپ میں آ گئے. مگر وہ 1000 لوگوں کا کیا بنے گا؟ اور پاکستان ایک ڈکی بھائی کی سٹوری نہیں ہے. پاکستان میں ہزاروں اس طرح کے ڈکی بھائیز ہیں. تو ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ڈکی بھائی کی تو بڑی اچھی ہے اور وہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں, لیکن باقی ڈکی بھائی جو سسٹم میں ہیں ان کا کس طرح بچاؤ ہوگا؟ وہ کوئی ایک بگ بردر نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں کوئی سسٹم, ہمیں کوئی پروسیس, ہمیں کوئی نظام کوئی بنانا پڑے گا جس کے تحت لوگوں کو ایک انصاف بھی مل سکے اور اپنا وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. آپ ایک وی سی فاؤنڈر ہیں. آپ نے جب مجھ سے پہلی دفعہ ملے تھے تو آپ نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا. آپ نے کہا تھا فرحان, آر یو اسکیلیبل؟ آپ نے میری ذات کے متعلق کہا تھا. بگ بردر میں پرابلم کیا ہے؟ اسکیلیبلٹی کا پرابلم ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کیا. بگ بردر میں 2 مسئلے ہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں بگ بردرز میں. ایک مسئلہ ہے اسکیلیبلٹی کا اور ایک مسئلہ ہے سسٹینیبلٹی کا. ٹھیک ہے, سسٹینیبلٹی کمز فرام کہ اگر آپ کا اس وقت فیوریٹ بگ بردر ہے تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس فیوریٹ بگ بردر نہیں ہے اور کوئی اور ہے, دوسرے بندے کا فیوریٹ ہے, تو
آپ کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا الٹا نقصان ہو جائے گا. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ملک 250 ملین لوگوں کا ہے, ملک 10-20 ایک آرگنائزیشن, ایک کمپنی نہیں ہے. تو ایک 250 ملین لوگوں کو بہتر سے بہتر ایک معاشرہ پرووائڈ کرنا, جسے ہم کہتے ہیں اکنامک اپرچونٹی پرووائڈ کرنا, وہ آپ اس کے لیے ایک پروسیس اور ایک سسٹم ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک ہر 5 سال تک کے لیے اکنامکلی گرو کرتا ہے. مشرف کے زمانے میں گرو کیا, ضیاء کے زمانے میں گرو کیا, اس سے پہلے ایوب کے زمانے میں گرو کیا, لیکن اس کے بعد وہ سسٹین اور وہ اسکیل نہیں ہو سکا. وہ ہمیشہ وہ دھڑام سے گر گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہم بگ بردر پہ ریلائی کر رہے تھے کہ انہوں نے پیسے لے آئے, انہوں نے پالیسی کچھ صحیح کر لی, لیکن ہم نے کبھی سسٹم نہیں بنایا, ہم نے کوئی چیزوں کو ایک امبیڈ نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ سسٹین نہیں کر سکا. سسٹم نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کا انفیچویشن ود ون پرسن وہ ہے؟ کچھ ہم ظالم ہیں, کچھ مطلب شہر کے لوگ ظالم ہیں, اور کچھ یا ہمیں کچھ مرنے کا شوق ہے. مطلب وہ بگ بردرز کو تو یہ لازمی بات ہے, سوٹ کرتا ہے نا کہ آل ہیل دا کنگ. یس, ہاں کریکٹ. وہ جو گیم آف تھرونز میں بولتا ہے, دا کنگ آف اینڈالز اینڈ دا فرسٹ مین, Yeah. دا فرسٹ آف ہز نیم رابرٹ براتھین, تو وہ دا کنگ آف 7 kingdoms. ہاں, تو یہ ایک مونرکی کا کانسیپٹ ہے. کریکٹ. کہ یہ بادشاہت سے آیا ہے, یہ مطلب واٹ از اٹ؟ تو آپ نے بالکل اچھی بات کی, اور میں اسی طرف جاؤں گا. یہ ایکچولی بادشاہت سے آیا ہے, مونارکی سے آیا ہے, اور برٹش بادشاہت سے اور برٹش کولونیل ٹائم سے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے برٹش تو 90,000 تھے, انہوں نے رول کرنا تھا کوئی کروڑ لوگوں کے اوپر. تو انہوں نے ایک بگ بردر کا کانسیپٹ لایا کہ دا بگ بردر جو ہے وہ برٹش کراؤن ہے. ٹھیک, تو برٹش کراؤن کی ایکسیس کے لیے, گیٹ کیپنگ کے لیے, انہوں نے کچھ لوکل براؤن, جسے براؤن پیپل, ان کو لگایا ہوا تھا. ان میں سے ایک لوگ تھے, وہ تھے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس, جسے آپ کہتے ہیں افسر شاہی آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کون دوسرے لوگ تھے؟ صوبیدارس. ٹھیک, جو کہ پاور جن کے پاس تھی. ٹھیک ہے, وہ نان کمیشن آفیسر ہوتے تھے زیادہ ملٹری میں, برٹش آرمی میں زیادہ آفیسر تو رینک نہیں ہوتے تھے. اور تیسرے جو لوگ ہوتے تھے جنہیں ہم کہتے تھے جاگیردار. ٹھیک, دا فیوڈل. تو اب آپ ہمارے پاکستان 1947 کے بعد دیکھ لیں. 1947 کے بعد جو ہماری جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ہے, جو افسر شاہی ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہو گئی DMG میں, پیس میں. ٹھیک ہے, ان کا ایک رول ہو گیا. صوبیدار یا ملٹری کنورٹ ہو گئی اسٹیبلشمنٹ میں, اور جاگیردار کنورٹ ہو گیا فیوڈلز میں یا الیکٹیبلز میں. سی, جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں. سو ہمارا ایک طرح سے نظام جو ہے ابھی تک کلونیل نظام ہی چل رہا ہے. اینڈ دیٹ ہیز کریٹڈ, اس کلونیل نظام کو بنانے کا آرکیٹیکچر یہی تھا کہ لوگوں میں سیلف ولیشن, سیلف ریلائنس نہ ہو. لوگ ہمیشہ سے کسی بگ بردر کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا کوئی مسئلہ سالو کرے گا. وہ کراؤن ہو, یا وہ DMG افسر شاہی ہو, یا لوکل صوبیدار ہو, یا وہ جاگیردار ہو. وہی ہماری سوچ آج تک بھی ہے. آج تک بھی ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہم کمپیٹ کریں اور اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ہم جیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی اچھا بندہ مل جائے, جو ہمیں نوکری مل جائے. ہمیں آپ مجھے بتائیں, پاکستان میں پاکستان میں پبلک سروس کی جاب بہت زیادہ ویلیوبل ہے. امریکہ میں ایسی نہیں ہے. امریکہ میں اگر آپ فیڈرل ریزرو میں جانا چاہیں گے ورسز آپ JP مورگن میں, تو نو بڈی, دا بیسٹ پیپل ول ناٹ گو ٹو فیڈرل ریزرو گورنمنٹ, اسٹیٹ بینک میں. پاکستان میں اگر کوئی گورنمنٹ سیکٹر کی جاب مل جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کی جاب مل جائے, سارے لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. ڈو یو تھنک وہ بیسٹ لوگ ہوتے ہیں ہمارے؟ یہی تو المیہ نہیں ہے کہ بیسٹ لوگ نہیں جاتے ہیں. مطلب ایک لائر جو تگڑا لائر ہے, پڑھا لکھا ہے, ہاں ایکسپوجر والا ہے, وہ کبھی اٹارنی جنرل بننا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی انٹیک اس دفعہ DMG میں یا سول سروسز میں کہاں سے آئی ہے؟ لم سے. So for middle class population, for particularly in the rural areas, the fastest, سب سے تیز طریقہ ہے پاور اور ویلتھ کے لیے is to join the civil services and respect. ٹھیک, اینڈ ادر تھنگ از ملٹری آف کورس, ہوتا ہے. سو ایک عام آدمی کے لیے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے آلٹرنیٹیو پرائیویٹ سیکٹر میں رول ماڈلز, پاور اسٹرکچرز وہ بننے ہی نہیں دیے. لیٹ می جسٹ پٹ دی ادر سائڈ آف اٹ بھائی. لیکن مسئلہ یہ کہ چیز وہ بکتی ہے نا جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. کریکٹ. بھائی یہ مسیحا بک رہا ہے نا, بگ بردر بک رہا ہے نا, لوگ پسند کرتے ہیں نا بگ بردر کو, تو میں بیچ رہا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے سسٹم بنانے کی؟ میں نے ایک جگہ پڑھائی ٹیچ بھی کیا, تو میں آئی واز شاکڈ
کہ سب سے زیادہ جو پاپولر پاکستان میں کانسیپٹ ہے وہ سوشلزم کا بہت زیادہ ہے. اچھا. تو اسٹوڈنٹس وانٹ اے بینیولنٹ بگ بردر. تو یہ ہمارے سارے لوگ وانٹ اے بینیولنٹ بگ بردر. وہ بگ بردر وہ ہو جو میرے سائڈ پہ اور آپ کا رگڑا لگا دے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کل کو کوئی اور بگ بردر آئے گا وہ میرا رگڑا لگا دے گا. لوگ پروسیس اور سسٹم پہ نہیں بلیو کرتے. کیوں لوگ اس کی بیکاز ہم نے ایکسپوجر آف دا ہول ورلڈ. آپ نے ہارورڈ میں پڑھا ہے, آپ نے تو دنیا کے لوگوں سے ملا ہے. یہ ہمارے یہاں کچھ مختلف ہے یا دنیا بھر میں بھی ایسا ہی ہے؟ دنیا بھر میں دیکھیں جو بھی سوسائٹی ڈیولپڈ سے انڈیولپ سے ڈیولپ گئی ہے انہوں نے کوئی رولز بیس سسٹم بنائے ہیں, کوئی پروسیس کوئی سسٹم بنایا ہے جس کے تحت یہ آپ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اتنی سٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اور میں ایک کامن ویژن کے تحت, ٹرسٹ کے تحت, میرٹ کے تحت, پروسیس کے تحت ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں. مگر بہت سی سوسائٹیز اس تک نہیں پہنچی بیکاز وہ ٹرائبلسٹک ہیں. وہاں پہ وہ ٹرسٹ اور وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انحصار کر سکیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, برادری سسٹم آ جاتی ہے, وہاں پہ کیا آ جاتا ہے, ٹرائبل سسٹم آ جاتا ہے. بیکاز مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کدھر رہتے ہیں یا آپ کا ٹرائب کیا ہے, آپ کی فیملی کیا ہے, تو میں آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں. تو بے شک آپ انکمپیٹنٹ ہوں, ٹھیک ہے, بے شک آپ کیسے بھی ہوں, آپ کرپٹ ہوں, میں آپ کے اوپر ریلائی کروں گا بنسبت کسی اور کے اوپر جو کہ بہتر ہوگا. تو لائلٹی بیکمز مور امپورٹنٹ دین میرٹ. لائلٹی آپ نے ایک قسم آف میریٹوکریٹک سسٹم جو اسلام کا سسٹم ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے تھرو پرسنل بانڈس اینڈ پرسنل لائلٹی. سو فنی دیٹ I discussed this in another podcast as well کہ میں نے ایسے ہی سرچ کیا what is the American dream, کہ American dream کیا ہے. absolutely. تو American dream کے ایک 4 بڑے بیسک فنڈامنٹلز ہیں. اس میں سے ایک میریٹوکریسی ہے, کریکٹ, اپورڈ سوشل موبلٹی, کریکٹ, فریڈم ہے. کریکٹ. یہ ایک ان کے بنیادی چیزیں ہیں کہ not who you know but what you know is more important. اس پہ بات ہوگا. میں بات ایک اور کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے فینومینن ہے پاکستان سے لوگ کیوں چلے جاتے ہیں, بیکاز آف دس, بیکاز آف فریڈم. احمد بھائی اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کا میڈنس پائی جا رہی ہے ملک چھوڑنے کے لیے, کریکٹ, یہ ایک دیوانگی کی صورتحال ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں سچویشن اس سے بھی ورس ہے. وہ یہ ہے کہ ایون پیپل, اور یہ پاکستان میں ہے, پاکستان میں ویلتھ وداؤٹ پاور از ڈینجرس. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ پور سے مڈل کلاس بھی ہو جائیں, مڈل کلاس سے اپر کلاس بھی ہو جائیں, اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے, اگر آپ کے پاس بگ بردر نہیں ہے, آپ زیادہ ونریبل ہیں. تو ایسے میں لوگ ڈیفینیٹلی, آپ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں پاکستان میں سکسیزفل ہو گئے اور پھر وہ پاکستان سے دوسرا پاسپورٹ لے لیتے ہیں. وائی؟ اس کی وجہ کیا ہے, وہ پاکستان سے انویسٹمنٹ نکال لیتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ آج تو بگ بردر میرے پاس ہے. ہر 5 سال بعد بگ بردر چینج ہو جاتا ہے. آج تو بگ بردر چلو اس طرح, آج تو بگ بردر میرے ساتھ ہے, کل کو بگ بردر میرے خلاف ہو گیا تو میں کیا کروں گا, میرے پاس تو سسٹم کا کوئی ریکورس نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی کچھ نہیں ہے. تو آپ تو نہ صرف کہ وہ جو کہ انڈر پریولیجڈ ہے یا ینگ ہے, ایون جو اسٹیبلشڈ لوگ ہیں وہ بھی پاور کے بغیر وہ باہر بھاگنا چاہتے ہیں. 50,000 companies have been registered in UAE, businesses, پاکستانی. Are you telling me کہ یہ وہاں دھندا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں فرام بگ بردر, فرام دا بگ, کہ بگ بردر آپ کے خلاف ہو جائے گا اور آپ کا کچھ نہیں رہے گا. انشورنس ہے ان کی, انشورنس ہے. کوئی دبئی چلے جائے, کریکٹ, کہیں بھی چلے جائے. سمجھ میں آ گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہم اکثر بات, لیکن آج آپ کو پتہ ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ وی وانٹ ٹو لک بیونڈ دا بگ بردرز اینڈ younger brothers and older brothers. علی حسنین صاحب ہیں, لمز کے ہمارے ایک استاد ہیں, بہترین اکنامسٹ ہیں. ان کا ایک پالیسی پیپر ہے, اس پالیسی پیپر میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کی ڈائریکشن کو بدلنے کے چند طریقے بتائے. اس کی سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگی ہے احمد بھائی وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکٹیٹی آف ہیومن لائف, پراپرٹی اینڈ کانٹریکٹس, جان مال مطلب پراپرٹی اور معاہدوں کا تقدس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. ایک تو ایک اس پہ میں آپ کو الیبریٹ چاہتا ہوں, آپ اس پہ تھوڑا مجھے بتائیں کیونکہ آپ جو اسٹڈیڈ اکانومیز, آپ نے مجھے اس دن بھی بتا رہے تھے آپ امریکن اکانومی کا اور سارا. اور دوسرا یہ کہ مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت آیت الکرسی ہے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی سب سے طویل آیت کانٹریکٹ لکھنے کے بارے میں, سب سے طویل آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی کو یقینی بنانے کے لیے کس قسم کی واٹر پروف قسم کے ایک اسٹیپس کر رہے ہیں. یہ ہو تو یہ کر لو, یہ نہیں ہو تو یہ کر لو, 2 کرو, یہ کرو. مطلب اللہ تعالیٰ جس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنا, معاہدے کرو تو بالکل واٹر پروف کرو. سو یور تھاٹس. دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے سینکٹیٹی آف لائف, کانٹریکٹ اینڈ سینکٹیٹی آف پراپرٹی, دیز آر یہ مارکیٹس جہاں کم کنٹریز جہاں پہ کمپٹیشن ہے اور رول آف لا ہے, یہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں. اینڈ یہ کمپلیٹ اپوزٹ ہے فرام اے بگ بردر سسٹم. وائی ڈو آئی نیڈ اے بگ بردر سسٹم؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو اوور رائڈ سسٹم کی جو ڈیفینسز ہیں فار پروٹیکٹنگ دا سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ. کیا بات ہے. سینکٹیٹی آف پیپلز لائف, کنٹرولنگ دیئر لائف, اور سینکٹیٹی آف دیئر پراپرٹی کہ میرے آپ کی ہے, سسٹم نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, میں نے اس کو اوور رائڈ کرنا ہے, تو مجھے ایک بگ بردر چاہیے. سو ہم جب بگ بردر کی کو اوور رائڈ کرنے کے لیے, وہ بردر ہے, تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بگ بردر ہو, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ بگ بردر ہمارے لیے ایکٹ کرے گا آپ کی پراپرٹی کو اور اس کو کانفسکیٹ کرنے کے لیے, آپ سے لینے کے لیے, میرے فیور میں. مگر کل کو وہی چیز میرے اگینسٹ یوز ہوگی. پاکستان نے بہت مرتبہ دیکھا ہے ایسے ہوتے ہوئے کہ ایک دفعہ ایک کے ہوتا ہے. بھائی ابھی دیکھیں یہ جو پرٹیکولر کیس ان کویسچن اس کی ہم بات شروع کیا تھا ہم نے, جس سے اس شخص پہ الزام تھا کہ اس نے لاکھوں پاکستانیوں کو ڈیفراڈ کیا ہے بیٹنگ ایپس کے ذریعے, اور ابھی تک اس الزام کے اوپر کوئی سچ یا جھوٹ ہونے کا پتہ نہیں چلا ہے. لیکن وہ جس قسم کی ایپس ہیں اور جس قسم کا یہ ایک میس ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ایک سیریس کنسرن ہونا چاہیے. تو ایک شخص پہ الزام لگا کہ اس نے پاکستانیوں کو کچھ جوئے اور اس طرح کی ایپس میں لگا کے لوٹا, ٹھیک ہے, بیوقوف بنایا اور اس سے کروڑوں روپے کمائے. سسٹم نے, جو سسٹم ہے, جو ایف آئی اے تو ایک سسٹم کا حصہ ہے نا, ٹول ہے, سسٹم حرکت میں آیا, سسٹم نے اسے پکڑا اور سسٹم نے اس کے ساتھ اس سے بڑا فراڈ کیا, اور پھر اس فراڈ کو سے اس کو پروٹیکٹ, اس فراڈیے کو, اس چھوٹے فراڈیوں کو اپنے سے بڑے فراڈیے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بگ بردر میدان میں آئے. اٹ از اے جوک. واٹ از اٹ؟ مطلب کہاں ہے سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ, کہاں ہے سینکٹیٹی آف لائف, کہاں ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے $3 لاکھ میرے کرپٹو اکاؤنٹ سے نکال لیے ان لوگوں نے, جسٹ لائک دیٹ. دیکھیے یہ جو آپ نے بات بولی ہے نا, یہ کم آتے سینکٹیٹی پراپرٹی میں اور سینکٹیٹی آف لائف میں, مطلب اس نے کسی اور کی سینکٹیٹی آف کریکٹ کو وائلیٹ کیا. اور واٹ از اسٹیٹ کر کے آ رہا ہے, پریڈیٹری ایپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, پریڈیٹری لینڈنگ ایپس ہوتی ہیں. مین پرپز اسٹیٹ بینک کا یا ان کا یہی ہوتا ہے کنزیومر پروٹیکشن, ٹھیک ہے, آپ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, اور جو ان طرح کے پریڈیٹری پریکٹس کر رہے ہیں ان کو آپ پکڑیں. تو اس کا تو وائلیشن اس نے کیا ہے, لیکن اب وہ اس میں سے نکل گیا ہے. بیسکلی he's a hero. He's a hero. The system was so corrupt, the system was so bad کہ system made him look like an angel. Absolutely. And people are buying it. And the people are buying it. So وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ سینکٹیٹی آف ہیومن لائف, سینکٹیٹی, آپ کہہ رہے ہیں کہ بگ بردرز ایک پنڈ کے لیول پہ تو سینکٹیٹی آف ہیومن لائف, پراپرٹی اور کانٹریکٹ کو انشور کر سکتے ہیں, لیکن فار اے کنٹری, فار اے سوسائٹی, اٹ از ہو ہی نہیں سکتا. کریکٹ. دیکھیں پیٹریاکس, فیملی میں پیٹریاکس ہوتے ہیں, بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک. تو جب پیٹریاک ہوتے ہیں, اس کا مطلب ایلڈرلی فیملی, دادا, فادر, وہ ایک فیملی کو آپ کو سب کو ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اور آپ نے ان کو مینیج کر سکتے ہیں. مگر جب آپ فیملی سے آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آپ کارپوریٹ گورننس کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کیا ہوتا ہے اتنا کوڈ آف کمپنیز ایکٹ کی کیا ضرورت ہے اگر ایسی بات نہیں ہے. مائنورٹی شیئر ہولڈرس کی پروٹیکشن کی آپ بات ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اللہ میاں کا بھی ایک نظام ہے. اللہ میاں نے حضرت شامل کے زمانے میں ٹرائب آف اسرائیل, جی, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے جس کے 12 ٹرائبس تھے, ان کو کہا کہ آپ ایک ٹرائب سے جن کے پیٹریاکس تھے, پیغمبر تھے, آپ ایک نیشن اسٹیٹ بنے. یس, ٹھیک ہے, ایک نیشن اسٹیٹ بنے. اور اس کے بعد کنگ سول, جسے کہتے ہیں طالوت کہتے ہیں, کنگ سول کو انوائنٹ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, کنگ سول کو کہ وہ کنگ بن جائیں گے. تو ایک پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے. ہم یہ نے بتایا کہ جب ایک اسکیل کرنا ہے تو آپ نے پیٹریاک سے
آگے بڑھنا ہے. آپ نے ایک نیشن اسٹیٹ کی طرف جانا ہے, آپ کے کنگز وغیرہ ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے اسٹرگلس تھے کہ کنگ طالوت اور کنگ سول کی حضرت داؤد کے ساتھ لڑائی ہوئی, حضرت داؤد کی ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ٹرانزیشن آف پاور میں. بٹ یہ ایک نیشن کی ایک ایولیوشن اور ایک بڑھنے کا ایک طریقہ ہے, مگر اس کے اوپر آپ نے سونا اور لیٹر جانا ہے. بالکل جانا ہے. میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنے والا تھا کہ احمد بھائی آپ چھوڑیں, ابھی آپ پولیٹیشین تو ہے نہیں. نہیں, میں تو نہیں ہوں. نہیں ہے نا, ویسے کیوں نہیں ہے, اس پہ آتے ہیں. لیکن آپ ایک ڈیفینیٹلی یو آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف اے گلوبل کارپوریٹ سسٹم, رائٹ؟ یس. کیا یہ نظام آپ نے دنیا میں کسی اچھی کارپوریٹ کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے بگ بردر سسٹم کے انڈر؟ کیسے کارپوریٹس کی کیسے گرو کرتی ہے؟ دیکھیے, جو وہی شاپ ہے کہ آپ ایک پرچون کی شاپ ہے, ٹھیک ہے, کونے کی کارنر شاپ ہے, تو آپ میں ایک بندہ کھڑے ہو کے بائنگ بھی کر سکتا ہے, پرچیزنگ بھی کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, سیلنگ بھی کر سکتا ہے, اس کو سب پتہ ہے. مگر اگر آپ بہت بڑے ہو گئے, امتیاز ہو گیا یا بہت, تو دین آپ کو کوئی اسٹینڈرڈ پروسیس سسٹمز آپ نے ڈالنے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی آدھا سامان چوری ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آدھا سامان لیک ہو جائے گا, آپ کو پتہ نہیں کہ کاؤنٹر پہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ خود ہی کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خود ہی خرید و فروخت کریں تو یہ آسان ہوتا ہے. لیکن ایک سوال آ گیا جو مجھے یقین ہے لوگ کامنٹس میں پوچھیں گے, کہیں گے یار تو پھر لیڈرشپ کہاں گئی؟ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایپل ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی, $4 ٹریلین اس کی مارکیٹ کیپ ہے, لیکن یار اس کو بنایا اسٹیو جابز نے, وہ بگ بردر تھا ایپل کا. ایلون ماسک از دا بگ بردر آف ٹیسلا. آپ ذرا اس میں مجھے ایک لکیر تو کھینچ کے بتائیں کہ بگ بردر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور لیڈرشپ کہاں ختم ہوتی ہے, اور وہ بگ بردر کہاں سے بن جاتا ہے. لیڈرشپ کی حدود و قیود کیا ہیں اور بگ بردر کی حدود و قیود کیا ہیں؟ دیکھیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ, ایک انسیپشن آر امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, بیکاز وہاں پہ آپ کے ڈی این اے سیٹ ہوتا ہے فار آپ کی زندگی کا, ٹھیک. سو ہمارا جو ڈی این اے سیٹ ہوا تھا ان لائک انڈیا میں, وہ سیٹ اپ ہوا تھا بگ بردر سے, ٹھیک ہے, بیکاز ہمارا پرپز تھا پاکستان کا کہ وہ بفر اسٹیٹ تھی, ٹھیک ہے, افغانستان کے ساتھ دوسرے ایریاز کے ساتھ سم واٹ انرولڈ ٹرائبلسٹک تھے, اور ہم پرووائڈ کرتے تھے سولجرس, ٹھیک ہے. سو ہمارا یہ تھا. سو ہمارے پاس جو چیز جو سب سے زیادہ پاورفل تھی وہ انڈسٹریلسٹ نہیں تھے, ہمارے سب سے پاورفل تھی پالیٹیشینس نہیں تھے, وہ ہمارے پاس ٹریڈرز نہیں تھے, وہ ہمارے پاس جس طرح میں نے بتایا افسر شاہی تھے, صوبیدار تھے, اور یہ جاگیردار تھی. تو وہ ہمارا نظام ایک شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ہم اس پاتھ پہ چل گئے. سو جب سے اس پاتھ پہ چلے گئے, اور سہروردی, آئی ایچ چندی گڑھ, یہ لوگوں کو ڈسلوج کیا گیا. فیروز خان نون اینڈ فیروز خان نون اسٹل پارٹ آف دی یونینسٹ پارٹی وغیرہ کا تھا, لیکن ان کو بھی وہ بھی اچھے وہ بھی نہیں رہے, تو ڈسلوج ہو گئے. تو ہمارا ایک طرح سے جو ہے ڈی این اے وہ کبھی بنا ہی نہیں, وہ بنا ہی نہیں ہے. ہمیں جو ڈیموکریٹ بھی ملے ہیں بھٹو ٹائپ کے, بلتار علی بھٹو, وہ بھی اس مائنڈیڈ کے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ یار میں پاور ڈیوالو نہ کروں, میں سسٹم پروسیس نہ بناؤں, میں ایک بگ بردر کو ریپلیس کر دوں خود بگ بردر کرنے کے لیے. تو ہر کوئی اپنا بگ بردر. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو, آپ عمران خان کی بھی بات کر لیں. عمران خان نے پی ٹی آئی میں کوئی 26 سال گزارے, کوئی پی ٹی آئی میں کوئی پروسیس, کوئی سسٹم, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی میکینزم ہے, کوئی پولیٹیکل وہیکل ہے, وہ نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری پولیٹیکل پوڈ کاسٹ نہیں ہے, لیکن آئی تھنک یہ جو رگڑا پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے نا, آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ٹو دیم, بیکاز دس از فورسنگ دیم. اینڈ یو نو ایولیوشنری رگڑا لگ رہا ہے, نیچرل سلیکشن ہو رہی ہے آف اے پولیٹیکل پارٹی. کریکٹ, یو نو, وداؤٹ عمران خان's running the helm of affairs, they are making space for each other, and they are actually, people think it is the disintegration of the PTI, but I think یہ جو رگڑا ہے یہ اس کی ایک پولیٹیکل کارڈر کو آپ جنم دے رہا ہے, کہ جس میں بہت سارے لوگ اسپیس بنا رہے ہیں اپنے لیے. جو کچھ سہیل آفریدی came from nowhere and became a CM. کیا اگر یہ حالت امن میں عمران خان کا بھی سہیل آفریدی کو بناتے CM بنایا تھا, وہ بزدارز اور خٹکس اور ان کو پک کرتے تھے. So this is kind of a good thing. I mean, I know people might hate me for saying this, but it is a good thing that without the direct involvement of Imran Khan, our party is struggling under this oppression, اور جو بھی کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایکچولی وہ اس سے لڑ رہے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ تو اسپیس بنے گی نا. تو یہاں پہ وہ اسٹرکچرز بنیں گے, اسپیس بنے گی, ایک کارڈر آئے گا جو کہ ایک ورکر کلاس کے لوگ جو کہ پیسہ کمانے کے لیے, یو نو, جو پاور کے لیے اقتدار میں نہیں آ رہے ہوں گے. اس وقت تو کیا دے رہی ہے پی ٹی آئی میں, کوئی اگر پی ٹی آئی اوپر آ رہا ہے اس کو تو جوتے ہی پڑ رہے ہیں نا, صرف ٹکا کے جیلیں مل رہی ہیں. If somebody is coming up in government position at this point or politics at this time, it means they are driven by something more
then power. सो एज आई सेड आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा. मैं तो अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकता हूँ इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए. तो एक शम्पेटर, एक ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट था. उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का. क्या बात है. सो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज़ पार्ट ऑफ गॉड्स विजडम. क्या बात है. ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. ये कायनात में स्टार्स के लेवल में जब एक स्टार डिस्ट्रॉय होता है, it kind of contracts, becomes a supernova and it goes in a huge thunder. वो जब thunder से निकलता है, huge bang होती है. जब वो bang करता है तो it throws out iron, gold, all the elements into the space. That element forms new stars. Wow. And that element creates the blood के अंदर जो हमारा iron है, gold जो हमारे पास है, it is some part of stars that were destroyed. Universe में क्रिएशन इज लिंक्ड टू डिस्ट्रक्शन. क्या बात. फना में बका है. ठीक. सो एक तरह से ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. हम बिजनेस में देखते हैं कि मोटर व्हीकल ने हॉर्स को ख़त्म कर दिया. ठीक है, तबाह हो गया. ठीक. नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को तबाह कर दिया. ऑल ऑफ दिस नेटफ्लिक्स ने तबाह कर दिया बिकॉज आपने इवॉल्व नहीं किया, आप बढ़े नहीं, आपने इनोवेशन नहीं किए. तो अगर आप प्रोसेस सिस्टम नहीं बनाएंगे तो एक तरह से आपकी डिस्ट्रक्शन है. और उस डिस्ट्रक्शन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे फॉर अ रीबर्थ तो उसमें आपकी ना सिर्फ बका है, उसमें आप थ्राइव कर सकते हैं. इसमें बहुत से एग्जांपल्स है दुनिया में. 1968 में जापान में एक हुआ था मेजी रेस्टोरेशन. सो उससे पहले क्या था, वहाँ पे मार्शल लॉ किस्म का था. उनको शोगुनेट टोकुगावा नहीं, उनके पास एक दो सेंटर्स होते थे. एक टोक्यो था, टोक्यो, और एक क्योतो था. क्योतो में सिविलियंस रहते थे या उनके जो इंपीरियलिस्ट होते थे, और उनकी जो वॉरियर्स, निंजा वॉरियर्स होते थे, जो वो जो है सैमुराई जो होते थे, उनकी सैमुराई वो टोक्यो में रहते थे. तो उनका रूल होता था और वो बहुत ही इंसुलर थे और नॉन चेंजिंग थे. उनकी अपनी ट्रेडिशंस वगैरह, हम अब वेस्टर्न मूवीज़ में तो उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बट जापान मॉडर्नाइज नहीं कर रहा था. तो इतने में क्या हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर आया. एक अमेरिकन एडमिरल ने आके उनके ऊपर गन्स डाल दी. उन्होंने कहा कि यार अपनी कैनन्स, उन्होंने कभी कैनन्स देखी नहीं थी. तो उन्होंने ये देखा कि यार ये तो हम तो बहुत प्राउड नेशन है, हमारा तो वी विल बी कॉलोनाइज्ड. तो उन्होंने उधर के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने ओवरटर्न किया शोगुनेट को. ठीक है, उनकी जो मार्शल लॉ रिजीम थी उनको ओवरटर्न किया. एंड दे ब्रॉट बैक द मेजी एम्परर, बट इन फॉर्म अंडरनीथ उन्होंने पूरी की पूरी वो इंटेलेक्चुअल से मैस अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, mass adoption of Western institution, mass adoption of education, technology, all of these things. Within 1968 से 1868 से 1894 में उन्होंने चाइना को डिफीट किया. 1868 से 1968 नहीं थे, 1868 की बात कर रहा हूँ. 1868 एंड से 1895 में उन्होंने चाइना को डिफीट किया, which was a power at that time. इतने इंडस्ट्रियलाइज कर गए. और 1905 में उन्होंने रशिया को डिफीट किया. सो यू कैन सी कि एक सिस्टम का एक रीसेट हुआ. आ रहा हूँ उधर. ठीक है, सिस्टम का एक रीसेट हुआ. एक न्यू डे वॉज बॉर्न, ए न्यू सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड. और वो सोसाइटी पुराने स्ट्रक्चर्स को उन्होंने आउटडेट किया, रीसेट किया, और नया स्ट्रक्चर, नया From the ashes of the old Japan rose a new Japan. The phoenix rises from the ashes. Great and people point. focus on the phoenix, but people don't realize. Are we seeing that destruction process in Pakistan today? No, in fact, Pakistan is not alone. We will see a destruction across the world. वो डिस्ट्रक्शन जो आ रही है वो AI और रोबोटिक्स की वजह से आ रही है. पूरे सिस्टम चेंज हो रहा है. सो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिस्टम रीसेट, वन सिस्टम रीसेट वॉज प्रिंटिंग प्रेस. द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने जो 1450s में आया था, उसने प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन को सपोर्ट किया बिकॉज मार्टिन लूथर जो चर्च था, उसके आइडियाज प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू आगे बढ़े. सो एक प्रिंटिंग प्रेस ने पूरा का जो कैथोलिक रिलीजियस जो होल्ड था
دا چرچ آف روم جسے کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا بیکاز آف دیٹ ٹیکنالوجی. اس کے بعد 1800s میں جب اسٹیم انجن آیا, انڈسٹریل ریولیوشن آیا, اس نے فیوڈل پاور کو اور جو اولڈ مونارکیز تھی ان کی پاور کو ختم کیا اور انڈسٹریل اور انٹرپرینورز بڑھ گئے. تو ایک اور چینج آیا سوسائٹی میں, ایک اور چینج آئے. تھرڈ چینج آیا آف کورس الیکٹریفیکیشن سے اور ٹیکنالوجی سے اور انٹرنیٹ سے. اب جو اے آئی کی وجہ سے جو چینج آئے گا وہ all three of them together. Printing press, steam engine and internet, all of it together. 10 to 15% of clerical jobs ہماری روبوٹکس کے تھرو یا اے آئی کے تھرو ہوا کریں گی. پاکستان جو کہ ایک لو ویلیو پروڈکشن کنٹری ہے, نائب قاصد کلرک, مطلب میری نا پیشیاں لگتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے کیسے چلتے ہیں. تو ادھر نا ایک بندہ ہے, وہ بندے کا کام یہ ہے کہ جج صاحب کے ساتھ ایک ریڈر بیٹھا ہوتا ہے, وہ ریڈر کو بولتے ہیں اگلا کیس, تو وہ ریڈر اس بندے کو بتاتا ہے اچھا اس کا کیس بلاؤ. پھر وہ بندہ باہر نکلتا ہے عدالت سے اور باہر آ کے فلانا فلانا وغیرہ فرحان ملک وغیرہ, وہ نعرہ مارتا ہے. پھر وہ اندر جاتا ہے, بولتا ہے سر وہ نہیں آئے, یا بولتا ہے وہ آ گئے. مطلب کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مطلب اگر جج صاحب کے پاس ایک کمپیوٹر سسٹم ہو جس میں وہ ساری چیزیں آٹومیٹڈ ہوں, تو مجھے تو لگتا ہے ریڈر صاحب بھی تھوڑے سے اضافی ہیں. لیکن ریڈر صاحب کے پاس اگر صرف وہ تو چھوڑ دیں آئی کو اور کمپیوٹر کو, ایک اگر وہ اسپیکر سسٹم لگا دیں ریڈر صاحب اپنے پاس اور وہ آواز مار دیں بھائی آ جاؤ, نہیں ایبسلیوٹلی یہ جاب یہ بیچارہ یہ 21ویں یہ 2025 میں اس طرح کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں سپریم کورٹ کے اندر. دیر از اے گائے ہو پلز دا چیئر آف دا جسٹسز. ہیو یو سین ہم؟ نہیں میں نہیں دیکھا. وہ جب ججز آتے ہیں نا تو وہ کرسی کھینچتا ہے مائی گاڈ اور پھر کرسی لگاتا ہے, وہ ان کو گاؤن پہناتا ہے, گاؤن اتارتا ہے, وہ ایک کام ہے اس کا. اچھا صحیح. کیا ہوگا لوگ, ہمارے تو پوری سرکار ایسے لوگوں, مطلب ہمارے یہاں تو جو بہت اونچے لیول کے افسر ہیں وہ بھی کرسی آگے پیچھے ہی کر رہے ہیں, لیکن اس کا تو کام ہی ہے. دیکھیں ہم پاکستان کے اوپر آتے ہیں, بٹ یہ اوور آل پاکستان یہ دنیا میں ہو رہا ہے, یہ امریکہ, یہ جو یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں رائز آف دا فار رائٹ پولیٹیکل سسٹم جو اسٹریس میں جا رہا ہے, ریفارم پارٹی میں آ رہا ہے, اور یہ پورا سسٹم ایک طرح سے ریسیٹ کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ریسیٹ ہوا تھا آج سے 200 سال پہلے جب انڈسٹریل ریولیوشن ہوا تھا, تو جسے کہتے ہیں ماڈرن اسٹیٹ بورن ہوئی تھی, دا لبرل ڈیموکریسی, دا گریٹ لبرل ڈیموکریسی وہ اس وقت بورن ہوئی تھی. اب جو ہے کسی اور فارم آف ڈیموکریسی گورننس سسٹم آئے گا. کمنگ بیک ٹو پاکستان کی آپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت میرے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے, میرا اپنی اس بارے میں تھیوری ہے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہیں پڑھا تھا, وہ زرار کھوڑو ہمارے ڈان والے, انہوں نے مجھے بتایا تھا, مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا تھا اولڈ ورلڈ از ڈائنگ while the new struggles to be born. Now is the time for monsters. درندوں کا وقت ہے. کریکٹ. تو یہ جتنے لوگ ابھی سر اٹھاتے ہوئے چنگھاڑ رہے ہیں عجیب و غریب باتیں کرنے والے, جس میں آپ اردگان لے لے, بہت سارے لوگوں لے, میں نام نہیں لیتا کسی کا, لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے. بہت سارے وحشی درندے ٹائپ کے لوگ طاقت کے اوانوں میں آ رہے ہیں. یہ وہی مانسٹرز ہیں یا یہ وہ نیا نظام ہے؟ یہ وہ نئے نظام سے پہلے کے وہ مانسٹرز ہیں کہ جو نیا نظام جب پورا شیپ لے لے گا تو اٹ ول میک اے ورلڈ اے بیٹر پلیس, کیونکہ رائٹ ناؤ دا ورلڈ از اے ویری اسکیری پلیس. دے آر دیکھیں نئے نظام میں جو یہ بن رہا ہے ان ٹائم آف ڈسکارڈ, آپ کو اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے. سو نہ صرف یہ اس زمانے میں ایک اسٹرانگ لیڈرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں یا پیپل کال کر رہے ہیں ان کو اس میں پرووائڈ کر رہے ہیں, بلکہ یہ سیٹ اپ کریں گے کہ نئے نظام کے اس میں. بٹ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ وہ نظام کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کا تعلق پرانے زمانے سے, ان کا تعلق پرانے زمانے, بینیفیشری پرانے زمانے, ایبسولوٹلی ان کا کبھی بھی وہ لوگ نہیں ہے. سو امریکہ میں آپ نے ایک ٹرانزیشن دیکھا, امریکہ آپ کا سبجیکٹ ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. ٹرمپ, right? Trump 2.0. Then Zohran Mamdani, the leftist socialist Trump. Yes, yeah. Muslim Trump. Yes. Does Mamdani represent that new world? No. No. So Mamdani represents, so one of the things about creative destruction is disturbance. ٹھیک ہے, ڈسٹربنس ہوتی ہے, فرکشن آتی ہے. سو ممدانی ایک طرح سے ایک فرکشن کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں سو ممدانی اور ممدانی ایک کی طرح کے لوگ مسلم کنٹریز میں ہوں گے, بٹ امریکہ میں یس اٹ از پارٹ آف اٹ, از پارٹ آف دا فرکشن. دا ریئل پرسن ٹو سی کہ امریکہ کا فیوچر کیا ہے, گائے کال نک فیوینٹس. Oh my God.
ٹھیک. وہ امریکہ کا فیوچر ہے, وہ امریکہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 27 مانسٹر سال کا ہے, وہ مانسٹر ہے. ٹھیک, وہ ٹرمپ وہ ایک ایسا ہے جس کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اولڈ اسکول سسٹم میں. اس اولڈ اسکول سسٹم نے اس کو کینسل کرنے کی کوشش کی, اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی, اور وہ سروائیو کیا, وہ جیت گیا وہ جنگ, اور اب وہ فائٹنگ وینجنس ٹو ڈسٹروائے اٹ. ٹھیک, سو وہ ٹرمپ کے اینٹی ٹرمپ ہے, اور ساری امیگریشن پالیسی اور سب پہ وہ ٹرمپ سے زیادہ ٹرمپ ہے. ہاں, ٹرمپ تو اس کے سامنے ماڈریٹ انلائٹنڈ لگتا ہے. کریکٹ. سو ایسے قسم کے لوگ آئیں گے جو کہ نہیں, تو یہ وہ نیا زمانہ ہے, یہ وہ مانسٹرز ہیں, یہ وہ مانسٹرز. اوکے, سو اوکے, بہت ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. سو آپ کی پاکستان فور سائڈ آ رہے پاکستان میں آ رہے ہیں, وہ آتے ہیں, لیکن لیٹس جسٹ ریپ دس اپ فرسٹ, بیکاز لوگوں کو نک فینٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ہاں نہیں, میں I've been following him, crazy guy, absolutely crazy. I mean, he's making Tucker Carlson and everybody like, what the hell is going on? He's completely courageous, Yeah, he's completely unhinged. Unhinged ہے, وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے. بہادر آدمی ہے, اور اس وقت بہادری کی ضرورت ہے, بہادر آدمی کی جو لڑ پڑے. اچھا, مارے جائیں گے, ہمیں بھی مروائیں گے. بہادر آدمی پاکستان کی بات نہیں, پاکستان میں بہادروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں بہادروں کو بند کرو. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جب یہ مانسٹرز بھی گزر جائیں گے, دیکھیں نا, دنیا کی تاریخ میں 10-20 سال کچھ نہیں ہوتے. ابھی ٹھیک ہے, پرانا نظام جا رہا ہے, نیا نظام آنے والا ہے, اس کے بیچ میں یہ درندگی ہو رہی ہے. اس درندگی کے بعد جو دنیا بنے گی, کیا وہ دنیا ایک بہتر دنیا ہوگی, یا وہ دنیا آج جو پچھلی دنیا جس کو دیکھ کے ہم بڑے ہوئے تھے, جس میں کوئی لبرل, ہم پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے. ایک تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, ہم پاکستان پہ آتے ہیں کہ مطلب لوگ بول رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اسٹرانگ مین کا زور ہے, اور میں نے پاکستان میں ڈیموکریسی آئی کب تھی. مطلب نجم سیٹھی جیسے لبرلز اور انٹلیکچوئلس کہہ رہے ہیں کہ پبلک انٹلیکچوئلس پہ ہی بات کریں گے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب تو دنیا بھر میں اسٹرانگ مینس کا زمانہ ہے, تو پاکستان میں بھی اسٹرانگ مین ہے. تو بھائی ہمارے یہاں کب ویک مین آیا تھا؟ ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے ہی رگڑے ہی لگ رہے ہیں نا ہم کو. کب کوئی لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز, کب کوئی سسٹمز, کوئی پروسیسز آئے تھے؟ تو ہم نے تو وہ بس بھی نہیں پکڑی, اور یہ بس ہم پکڑ لیں. اینی وے, سو وہ دنیا کیسی ہوگی؟ دیکھیے, وہ دنیا ڈیفینیٹلی, اب ان اللہ کا پرومس بھی دیکھیں, طریقہ بھی دیکھ لیں. دا میٹیور واز بیڈ فار دی ڈائناسورز, گریٹ فار مین کائنڈ. ٹھیک, بٹ واز گریٹ فار دا نیانڈرتھل مین. ٹھیک, اس بندے کے لیے ٹھیک تھا. اٹ کریٹڈ وے فار دی اولڈ ٹو ڈائی, اور نئی چیز ایمرج کی. اللہ کا نظام کا تسلسل تھا. ٹھیک, سو سملرلی دا گنٹنبرگ پریس, وہ کیتھولک چرچ یا چرچ کے لیے تو برا تھا, مگر اوور آل کرسچینٹی کے لیے یا اوور آل ہیومینٹی کے لیے بہتر تھا, بیکاز اس کی وجہ سے رینیسانس ہوا, آرٹسٹ نکلے, مائیکل اینجلو اینڈ آل آف دوز تھنگس, اور ویسٹرن سویلائزیشن جو بڑی ہے وہ اس کے بیسس پہ ہوا ہے. سملرلی جب آپ کی ٹیکنالوجی چینج آتی ہے تو انڈیویجول کے لیے وہ جس کی جاب لاس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی اگر آپ 40, آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, 45 سے اوپر ہے, 50 سے اوپر ہے, آپ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے. مگر آپ کے لیے تو وہ ہے, مگر وہ اوور آل سسٹم کے لیے وہ بہتر ہے. فیوچر کے لیے جو نظام آئے گا وہ شاید ڈیموکریسی کے لیے بہتر نہ ہو, لیکن وہ ایک بہتر سسٹم ہوگا جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, ہیومن سوسائٹی اور ایسپریشن کے لحاظ سے شاید بہتر ہو. میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وی آر ناٹ, آر سروائیول ایز ہیومینٹی, ایز ہم جو اس طرح کے ہیومن بینگز ہیں, وہ ناٹ گارنٹیڈ. بٹ ہو سکتا ہے کہ ہم جسے ہم ہیومن بینگ کہیں وہ ایوالو کر جائے. تو آپ کا ایک امپلانٹڈ ورژن آف یا ہولوگرافک ورژن, you sound like Elon Musk. No, but this is possible. Okay. This is possible کہ implanted version, اور implants ہو جائے. سب سے پہلے آپ کی لائف 120 سال کی ہو جائے. ٹھیک ہے, ایوریج لائف. That's what they're talking about. Xi Jinping and everybody, remember that chat they were having? Correct. So what is essence of human being may not change, but what is human experience will change. Can change, might change, and it will change for the better. آپ نے بولا ڈیموکریسی ہو سکتا ہے سروائیو نہ کرے the way it has. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, ڈیموکریسی has survived the Renaissance, it has survived the Industrial Revolution, it has survived apartheid, it has survived the Second World War. Correct. It has survived a lot. It has survived. It is a warrior. It has survived. دیکھیے, جو ماڈرن لبرل ڈیموکریسی ہم جو کہتے ہیں, یہ ماڈرن لبرل اسلامک سسٹم بھی تو یہی ہے نا بھائی. اگر چلے, یہ کنٹروورشل بات ہے, سیدھی بات ہے, حضرت امیر معاویہ
یزید کے بیعت کرنے کے لیے کیوں پریشان تھے؟ کنسنٹ. واٹ از ڈیموکریسی؟ اٹ از دا کنسنٹ آف دا پبلک. پہلے کیا ہوتی تھی؟ بیعت ہوتی تھی. بیعت کیا ہوتی تھی؟ کنسنٹ. آئی گیو یو دا کنسنٹ ٹو رول اوور می. اور پہلے وہ کنسنٹ واز manifested through the powerful leaders of society. سعودیہ کا بادشاہ بھی وہ ٹرائبز ہیں, ان کے چیف بیعت کرتے ہیں, شورا ہے ان کی. سو یہ ایک طرح کی بھائی دنیا میں اس کے علاوہ طریقہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے دنیا میں کہ ڈیموکریسی ہی طریقہ ہے اس کی مینیفیسٹیشن. لبرل ڈیموکریسی آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ ون مین ون ووٹ جس طرح ہے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پاپولیرٹی ہیز آلویز بین دا فاؤنڈیشن آف رولنگ پیپل. کریکٹ. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ضیاء الحق صاحب 84 میں ریفرینڈم کیوں کراتے؟ کریکٹ. اچھا, سو میں آپ کو ایک اس کے بعد, سو وین آئی ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی, میں اس طرح کا ایک وائڈر کانسیپٹ کی نہیں بات کر رہا. میں ویسٹرن ڈیموکریسی, لبرل ڈیموکریسی, جو کہ 18th سینچری انلائٹنمنٹ پرنسپل, ون پرسن ون ووٹ, اکوالٹی, آل آف دوز, اس کی میں بات کر رہا ہوں. سر وہ بھی عورتوں کو بھی ووٹ نہیں کرنے دیتے تھے, سرگیٹ موومنٹ آئی, کالوں کو ووٹ نہیں کرنے, وہ بھی 100 سال پہلے کی بات ہے. سو اٹس اے نیو فینومینن اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یہ اس فارم میں سروائیو کرے گی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کہہ رہے ہیں کنسینٹ, پاکستان میں تو ہو گیا ہے. وہ پاکستان میں ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ووٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 8 فروری کو ہم نے 8 فروری کو ایک نیا ماڈل امپلیمنٹ کیا. ہم نے ایک نیا ماڈل امپلیمنٹ کیا ڈیموکریسی کا, جس میں یہ تھا کہ جو مخالف پارٹی ہے اس کی ووٹ کاؤنٹ. میں پالیٹکس کے اوپر سے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا, ہمارے ہم آگے ہیں اس میں. ہاں, لیکن دیکھیں واٹ از کنسینٹ, دیٹس امپورٹنٹ. ٹھیک, اف یو آر لیری ایلسن اینڈ یو کنٹرول ٹک ٹاک and you control Paramount and you control Twitter, or your group controls TikTok, Twitter and others, then what is consent? What is free choice? What is you can manufacture consent. You can manufacture consent. So that is why people, لوگ پیسہ اتنا خرچ کریں, اور جو ہم لوگ سمجھ نہیں رہے, مسلمان خرچ نہیں رہے کہ اے آئی کی وار میں $100 ملین ایک بندے کو دے رہے یا $10 ملین بندے کو دے رہے. پاگل نہیں ہے وہ دنیا کے سب سے کلیور لوگ ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز اس میں اسکیل آئے گی, سسٹینیبلٹی اسکیل, جو کہ آپ کو تھرو کنٹرولنگ سوشل میڈیا اور میڈیا آئے گا, جس کی وجہ سے انڈیویجول کنسینٹ, یو ول سے what the system wants you to say, you will believe what the system wants you to believe, because that's what's happening. ابھی آپ کو پتہ ہے اسرائیل وغیرہ نے کہا تھا کہ یار ہمارا بیانہ اس لیے نہیں ہے بیکاز ٹک ٹاک, ہم نے ٹک ٹاک کو کنٹرول کرنا ہے. ٹک ٹاک میں بچے بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں تو ہم اپنا بیانیہ کو چینج کر لیں گے. سو ان دیٹ وے what is democracy if the consent can be manufactured? But again that is مطلب ہم اس وقت مجھے لگ رہا ہے ہم پتہ نہیں کہیں جا رہے ہیں, بٹ چلے ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں مسئلہ کیا, ابھی ریفارم پارٹی, ناجل فراج کی پارٹی کو ٹوٹل کوئی 10 بلین پاؤنڈس کی فنڈنگ ہوئی. They got more funding than the Lib Dems, the Liberals, the Conservatives, right? Correct. But 9 million pounds of that money came from one individual, one right-wing donor. Correct. Who is a British national but lives in Thailand, and he has made all his money through crypto. So one guy. Correct. Has pushed so much money into one party that has a clearly extreme right-wing agenda. So you are right. I think they have kind of, for the sake of humanity, I mean, I know it sounds a bit fascist, but let me say it. And I read that in Guardian. جب یہ, میں اردو میں کہتا ہوں, جب یہ بریگزٹ ہوا تو گارڈین جیسے لیفٹ ونگ لبرل ادارے نے وہ چھاپا کہ مے بی سب کو ہر ایشو پہ ڈیسائیڈ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کریکٹ. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی بریگزٹ کیا ہو رہی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو مانسٹرز ہیں, دے ہیو سم ہاؤ فاؤنڈ اے وے ٹو ہیک دا ڈیموکریٹک سسٹم. دیکھیے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, ہمیشہ سے. I think Hitler did that. Hitler was democratically elected. Democratically ہمیشہ دیکھیں, جب بھی ٹرانزیشن آف پاور, ڈیموکریسی نے کیا اچھی بات کی, ٹرانزیشن آف پاور کو پیسفل رولز بیس بنا دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں کنگ تھا, میری وفات ہوئی ہے تو میرے 5 بچے چڑھائی کر جاتے تھے شہر کے اوپر. ٹھیک ہے, تو دا پاورفل ون, ٹھیک ہے, گیم آف تھرونز ہوتا تھا. تو دیٹ واز کہ جس طرح سکسیشن واز سیٹلڈ. ڈیموکریسی نے یہ کیا کہ یار ایسا ہم ایک طریقہ بنا لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, 15 لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم عوام کے پاس جاتے ہیں اور ایک کرتے ہیں, اور وی کین ٹیک ٹرنس, اور یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ساری زندگی رہے گا. یو ول گیٹ ٹائم.
آپ نے ریسیٹ کی بات کی. واز دا سیکنڈ ورلڈ وار دیٹ ریسیٹ ان دی گلوبل ہسٹری؟ سیکنڈ ورلڈ وار واز اے ریسیٹ فار جرمنی فار شور, فار جاپان فار شور, بٹ آلسو فار موسٹ آف ویسٹرن یورپ ہے اینڈ نا یو ایس اے. کہ امریکہ کے کو بیٹون ہینڈ اوور کیا برطانیہ نے ایز دا گلوبل سپر پاور. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہاں موو ہوئے, ورلڈ بینک, IMF, یونائٹیڈ نیشنز بنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام ادارے کرمبل کر رہے ہیں. یونائٹیڈ نیشنز از مور ارریلیونٹ دین اٹ ہیڈ ایور بین. ورلڈ بینک گاڈ نوز, IMF 2 4 5 ہمارے ارجنٹینا, پاکستان جیسے ملکوں کو زندہ رکھتا ہے, بٹ اس کے علاوہ ان کی کوئی افادیت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو کریکٹ, تو ورلڈ آرڈر جو بنا تھا, بریٹن ووڈز ایگریمنٹ بنا تھا, یونائٹیڈ نیشنز کا بنا تھا, وہ سارا, اور امیجن دا ڈسٹرکشن دیٹ ٹک پلیس. 9 ملین تو سویلینس تھے رشین ہو ڈائڈ. 6 million armed forces died, 6 million Germans died, British 2 million, 2 million Britishers died, 5 million Jews died. تو اتنی ڈسٹرکشن ہوئی تھی. A new rebirth happened. You think that reset point was COVID? ابھی آج کی تاریخ میں کووڈ سے وہ ایک ریسیٹ اسٹارٹ ہوا ہے, کیونکہ ورلڈ وار بھی تو 6 سال چلی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے 2020-21 وہ ایک اسٹارٹ آف دیٹ ڈسٹرکشن تھا؟ جو چائنیز پریزیڈنٹ, ایک ہنری کسنجر کا ایک مشہور ایک واقعہ ہے, اس نے چائنیز I think Li Peng تھا یا some prime minister, he said کہ he asked him the question, he said what do you think about the French Revolution, and he said it's too early to judge the French Revolution. یہ 1970s کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے فرینچ ریولیوشن کے بعد 5th ریپبلک میں اس وقت ہیں فرینچ, ڈفرنٹ گورنمنٹس نے ٹرائی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کووڈ, ٹو ارلی ٹو سے, بٹ کووڈ کا بہت امپورٹنٹ ایک رول ہے, بیکاز یہ ساری اینٹی ویکسرز, ماگا, اور یہ جو ساری جو اسکزم اور فرکشن آئی ہیں, یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے آیا ہے, اس کی وجہ سے شروع ہوا ہے نا لوگوں کو, اس کی وجہ سے مصیبت آیا. چلے آ جاتے ہیں جس کے لیے ہم بیٹھے تھے. ہو گئی ڈسٹرکٹ. ہمارے یہاں تو ویسے پہلے بھی کافی کچھ زیادہ کچھ کھونے کو ہے نہیں, لیکن جو کچھ بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں, آخری جام پلانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے پاس تو ویسے کوئی سول لبرٹیز نہیں تھیں, لبرل ڈیموکریسی نہیں تھی, کوئی ہیومن رائٹس نہیں تھے, کوئی سسٹمز نہیں تھے. اور اب جو تھوڑا بہت تھا, مجھے پتہ ہے آپ اس پہ کامنٹ شاید مشکل سے کریں, لیکن جو بچا کچا تھا وہ بھی اب الحمدللہ تقریباً, میں تو اس سے بڑا پرامید ہوں کہ بھائی جو پرانے نظام کی جو کچھ باقیات تھیں وہ خود ہی سیلف ڈسٹرکٹ ہو رہی ہیں. اگر ہم پاکستان کی طرف بات کرتے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو ایک وائڈر میکرو پہلے سیٹ اپ کیا تھا, وچ از AI اور روبوٹکس اور ان کا ریولیوشن. تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے نظام کو بہت بڑا ایک ارتھ کو ایک اکنامکلی آ رہا ہے, آئے گا. پاکستان میں 5 to 10 years لگے گا, لیکن آئے گا. تو یہ ہمارا نظام. What was 8 Feb a result of that disruption? 8 Feb ایک ریفلیکٹ کرتا ہے ایک نظام کو جہاں پہ بگ بردر کا ہولڈ کم ہو گیا, بیکاز آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, اینڈ لوگوں کا ملک سے باہر جانا, ہر فیملی ممبر کا, اور پیسے واپس بھیجنا, جس کی وجہ سے جہلم, سینٹرل پنجاب میں the richest, most powerful people were no longer associated with either the bureaucracy or the military. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باہر سے پیسہ بنایا اور پاکستان میں آ کے ریئل اسٹیٹ اسکیمس کی اور بنائے, ریمیٹنس منی. تو وہ ایک بگ بردر کا ایک جو بینیفیشری تھا, جو وچ از آل عوام. تو کیا ہوتا تھا کہ برٹش سے پیسے آتے تھے یہاں پہ گورنمنٹ کو, اور یہاں سے لوگ ہینڈ آؤٹ کرتے تھے. اچھا, وہ بے شک پینشنز میں ہوں, وہ بے شک نوکریوں میں ہوں, وہ بے شک ہیلتھ کیئر میں ہوں, وہ ایجوکیشن میں, وہ کیا ہو, وہ ایک پورا کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا اوپر سے لیکے کر پیٹرنیج کا. وہ پیٹرنیج کا سسٹم پچھلے 20 سال میں لوگوں کی مائگریشن کی وجہ سے, آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے, کمائی آف ٹک ٹاک اس کی وجہ سے وہ بریک ہو گیا. اینڈ لوگوں نے یہ سوچا, دس از یہ, اس کے اوپر میں نے بہت بڑا پیپر, میں نے اس کے اوپر میں نے بہت بڑا پیپر بھی لکھا ہے, کہ اس کے اوپر پیپر لکھا ہے کہ کس طرح 8 فروری ریپرزینٹس دا فرسٹ وہ کہ ایک سسٹم, اولڈ سسٹم انریول کر رہا ہے. Old establishment is giving way and new people are seeking power to have a say in the system. بات جو آپ نے بتائی ہے, میں نے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں تھا. یہ ایسا ہے کہ basically you're saying that the flow of money changed. The flow of money of patronage has changed. Now people don't rely the power of the big brother. Of the big brother of the executive. آپ کی گورنمنٹ میں اب آپ people rely نہیں کرتے. اب سب سے زیادہ rich لوگ ہوں گے
وہ لوگ ہوں گے جن کے کوئی فیملی ممبرس باہر گئے ہیں یا باہر سے پیسے لے کے واپس آئے اور ریئل اسٹیٹ اسکیم بنائی ہے اور انویسٹ کیا ہے, وہ اب لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. اب وہ پاورفل ہو گئے. دیکھیں کیسی ہوئی ہے, 6 times ڈیویلیو ہوا ہے روپی. ان کے پیسے, یہ اندازہ لگائیں, ان کے پیسے, اور وہ 40 روپے کا تھا, 40 روپے کا تھا جب 2001 میں, 40-50 روپے کا تھا, اور آج 285 روپے کا ہے. کریکٹ. So if you allow me to give time to go back to what پاکستان کا سسٹم ریسیٹ ہے. دیکھیں پاکستان کا ایک سسٹم وائڈر ریسیٹ میں اے آئی اور روبوٹکس کی وجہ سے ہوگا بالکل. ہم اگر بہت بہتر بھی ہوں گے, بہت اچھے بھی ہوں گے, تو پھر بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں نہیں, ہم تو بہت پروڈکٹیوٹی میں اور کمپیٹیو میں بہت لوور ہیں, تو ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی ہوگا. مگر ہمارے کچھ نظام کا کوئی ایک مسئلے ہیں جو کہ ہم چینج نہیں کر رہے. اور اس میں آپ نے ذکر کیا یہ جو آپ نے کہ آپ نے ججز کا ایگزامپل دیا کہ وہاں پہ لوگ ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گریڈ 16 سے بلو جو ہماری فیڈرل بیوروکریسی ہے وہ 70% ہمارا پے رول ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ جو آپ نائب قاصد دفتر رنر یہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ آلموسٹ 70% آف بیوروکریسی ہے جو افسر گریڈ ہے اس سے بلو ہے, اور یہ سارے پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں. اور پھر یہ تو وہ جو حاضر ہے 1.2 ٹریلین کی تو آپ پینشن دیتے ہیں ان کو. ایبسلیوٹلی. سو اور یہ بہت نان پروڈکٹیو چیز ہے جو آپ نے بتایا نا, اس نان پروڈکٹیو چیز ہے, اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں, کام نہیں کر رہے, اب کوئی کام نہیں کر رہے. اچھا, اب اور ان کو باہر سے پیسے بھی بھیجے جا رہے ہیں موسٹ پروبلی. کریکٹ. سو اینڈ دے آر ویری امپورٹنٹ. ان کو آپ کسی کو قاصد کو ہاتھ لگا دیں, یہ کسی نہ کسی کے پولیٹیکل اپوائنٹی ہے. سو آپ کے ایک سسٹم میں, ایک فیڈرل بیوروکریسی میں یا فیڈرل فائنانسنگ سسٹم میں ایک یہ بہت بڑا ایک ہے, اور یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ابھی ایک بندہ تھا امریکہ میں, اس نے بات کی تھی, دا مومنٹ یور انٹرسٹ پیمنٹس ایکسیڈ یور ٹیکس کلیکشن یو ہیو اے پونزائی اسکیم. ٹھیک ہے, پونزائی اسکیم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نیا پیسہ ریز کرنا ہے پرانے پیسے کو کرتے ہوئے, اور زیادہ سے زیادہ ریز کرنا ہے, زیادہ اسپیڈ سے ریز کرنا ہے پرانا, تاکہ وہ آپ کو فوکر. اٹس اے پونزائی اسکیم, اینڈ پونزائی اسکیمز آلویز اینڈ اپ ان کولیپس. پاکستان has become a Ponzi scheme. Financing, the public finance has become always a Ponzi scheme. We know, but it's becoming bigger and bigger. So آپ کو پتا ہے کہ ہمارے financing funding is dried up. The funding requirement has becoming bigger and bigger. ہمارے pensions بڑھ رہی ہیں, ہمارے خرچے بڑھ رہے ہیں, ہماری اسٹیٹ. But آپ کا IMF کا پروگرام زیادہ frequently ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے and everything. And so that has become, so اب آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے, if you look at tax collection, interest payment, just the interest payment, پچھلے 5 سال سے more than 50% of your tax receipts have gone to interest. Some years has gone to 70%. But if you consider the 18th Amendment and the 58% that goes to the provinces, تو جو ہمارا فیڈرل ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 20 to 30% ہمارا انٹرسٹ زیادہ ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو ٹیکس کلیکشن. تو ہم تو ویسے ہی پونزا اسکیم کی ٹریٹری میں آئے ہوئے ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد تو بہت زیادہ ہے. سو یہ سسٹم جو ہے نا انسسٹینیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کی بیسک پبلک فائنانسنگ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے. یہ ہر بندے کو, کل کو اگر کوئی بندہ بھی پاور میں آ جائے, اس کو یہ مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. ٹھیک, مگر ہم اس کو ریزالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. IMF کے پاس جانا ایسے ہے جس طرح کارڈک پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں, کارڈک پہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, آپ اسے CPR دیتے ہیں, اسے نکالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اسے نہ ڈائٹ پہ ڈالتے ہیں نہ اس کو ایکسرسائز پہ ڈالتے ہیں. ہم ریفارم نہیں کر رہے, ہم چیزوں کو کرتے ہیں, وہ اب بائی پاس بھی نہیں کر رہے, بس ہم اس کو اسٹیبلائز کرتے ہیں اور پھر گھر لے آتے ہیں, اور پھر ویٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہوگا, پھر وہی چیز کریں گے. گرتا ہے نا پھر اس کا. ایبسلیوٹلی. تو ہمارا کوالٹی آف لائف دیکھیں نا. اور جو لوگ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میں تو نیکسٹ ٹائم ہارٹ اٹیک برداشت نہیں کروں گا, میں تو پاکستان سے نکلو. سو ہمارا نظام میں انہیرنٹ ویکنس, انہیرنٹ اسٹرکچر ہے. یہ بگ بردر سے بیونڈ ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ سب کا ہے, اس سے بیونڈ ہے, جس کی وجہ سے آپ کا اگر سسٹم ہے وہ سونر اور لیٹر it will collapse. آپ تو سر you're preaching to the choir نا, ہمیں تو اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا. لیکن لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں یہ ایک آئے گا کر دے گا. یہ جو حجم ہے نا اس مسئلے کا, حجم بہت بڑا ہے. اس مسئلے کا حجم اور اس کی کمپلیکسٹی اتنی خوفناک ہے کہ یہ کلے بندے دا کم نہیں ہے. یہ ایک اسٹرانگ, پاپولر, پاورفل ڈیموکریٹک گورنمنٹ کر سکتی ہے. اس میں دیکھیں, اس میں ایک دو کیوں, اور جس کا اور جو نئی نسل کو ریپرزینٹ کرتی ہو. کریکٹ. کیوں؟ کیونکہ پرانے والوں کے اپنے اتنے ٹینٹیکلز اٹیچڈ ہیں اس سسٹم سے,
کھانچے کیوں اپنا کھانچا ڈسٹروائے کرے گا. سو مان لی یہ بات, آگے بڑھتے ہیں نا, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں, کل کو ایک نئی حکومت آتی ہے, وہ حکومت آپ کو ایک ریفارمز اینڈ ریسٹرکچرنگ کمیٹی کا ہیڈ بناتی ہے. احمد جلال صاحب, آپ ذرا ریفارمز اینڈ ریسٹرکچرنگ کے بتائیں پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کرنٹ ہمارا پورا اسٹرکچر ہے وہ ہمیں سرو نہیں کر رہا, عوام کو تو سرو نہیں کر رہا, اور اب تو ایلیٹ کو بھی نہیں سرو کر پا رہا, وہ بھی بھاگ رہے ہیں کیونکہ the host has become the parasite. Yes, host has become the parasite. So تو یہ تو بڑھ گیا, نظام تو بڑھ گیا. اب سوال یہ ہے, ایکسکیوز مائی فرینچ, بڑھ پتہ نہیں کتنا غیر پارلیمنٹ بارڈر پہ تو اب یہ بتائیے کہ جب یہ سسٹم ریسیٹ ہوگا اور ڈے زیرو ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس وہ نیا نظام کون بنائے گا اور کیسے بنے گا؟ دو آپشنس ہیں جی. ایک ہے فینکس رائز فرام دی ایشز, اور دوسرا ہے دیر از اونلی ایشز اینڈ ایشز. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سسٹم ریسیٹ ہوا تھا USSR میں 1991 میں. ان کا ایک سسٹم تھا پریسٹروئکا, انہوں نے ریفارم کرنے کی کوشش کی تھی گورباچوف نے, وہ ریفارم کامیاب نہیں ہوا ہے. پھر ایک دم سے ادھر سے کاؤنٹر کو ہوا, پھر کاؤنٹر لوگوں نے, جلسن نے لوگوں کو رچ کیا, تو انہوں نے ایک سڈنلی ایک سوشلسٹ کمیونسٹ سسٹم سے نکل کے ایک پولیٹیکل سسٹم کو آزمایا, اور پورا ڈیوالو ہو گیا اور ڈفرینٹ اسٹیٹس بن گئی, سینٹرل ایشین ریپبلکس بن گئے. رشیا آج بھی اکانومی وائز اسپین سے چھوٹا ہے, ٹھیک, پاورفل ہے وغیرہ اس لحاظ سے, اکنامکلی ان کی کوئی حیثیت نہیں, ٹھیک. تو وہاں پہ سسٹم ریسیٹ ہوا, لیکن وہاں پہ سسٹم کو کس نے قابو کیا؟ KGB نے, مافیاز نے, اولیگارکس نے, پاورفل لوگوں نے. وائی؟ بیکاز وہاں پہ اس وقت سسٹم میں انٹلیکچوئلز کوئی فورس ایسی اویلیبل نہیں تھی جو ٹیک اوور کر سکے ان اے سسٹمیٹک مینر, ٹھیک. بیکاز رشین کمیونزم نے تمام اپوزیشن کو ڈسٹروائے کر چکے تھے. سو جو کچھ بھی نکلا وہ اس کمیونزم کے اندر سے نکلا. تو پوتن بھی نکلا ادھر ہی سے نکلا, جو بھی نکلے ہیں ان کے, اور انہوں نے کیا کیا, مافیا ایجنسیز KGB and the oligarchs and the business people combined together, تو they formed the oligarchs. ٹھیک ہے, جس میں ابرامووچ تھے اور یہ تھے, انہوں نے بہت ملک کو لوٹا, پیسے بنائے, چیلسی فٹ بال کلب کو خرید لیا, آل دوز تھنگس. لیکن کنٹری ہیز ڈن ویل, اچھا کیا انہوں نے, لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ وہ دوبارہ رائز نہیں کر سکا اینڈ ایوری تھنگ. آن دی ادر ہینڈ آپ نے دیکھا کہ جرمنی میں یا جاپان میں بسمارک نے یا میجی ریولیوشن نے ایک بیوروکریسی بنائی ہوئی تھی, ایک ان کے پاس انڈسٹریل فورس تھا, یہ تھسن کروپ جو لفٹس وغیرہ بناتے ہیں, سیمنز وغیرہ, ان کے پاس ایک کارپوریٹ ایک بیسک اسٹرکچر تھا جس کو فاؤنڈیشن بنا کے ان کے اوپر ایک گورننس سسٹم ڈفرنٹ لایا, مارشل پلان لایا, ان کو ویسٹرن اکانومی سے انٹیگریٹ کیا. وہ جرمنی بہت کامیاب ہو گیا اور ان کی اکانومی 10 times گرو کر گئی اگلے 30 ایئرز میں, اور جرمنی از واٹ ہے واز فار ون ٹائم دا بگیسٹ ایکسپورٹر. امیجن پر کیپٹا جاپان کی جرمنی کی ایکسپورٹ ڈبل یا ٹرپل ہوتی تھی چائنا سے, امریکہ سے. سو جرمنی کا, سو when the system reset ہوتا ہے تو it's not guaranteed the phoenix will rise. So I want لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے, you can even decline, you can even destroy. Maya civilization کا جب ریسیٹ ہوا تھا it disappeared. ٹھیک. So the question of a system reset is a very important one, and people have to realize کہ you can fragment also. یہ آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی, میں لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے اس نظام کو, آپ اپنے چیزوں کو اپنے سیلفشنس میں اس چیز کو ہولڈ آن کرتے کرتے, ٹھیک, آپ ایک ایسے لیول پہ نہ لے جائیں کہ وہ سسٹم ریسیٹ ایسا ہو کہ وہ سسٹم نہ بچے, جو سسٹم کی ایولیوشن ہو, اینڈ دیٹ مائٹ بی گڈ فار انڈیویجول پارٹس آف دا ہول سسٹم. 25 کروڑ لوگ, بٹ یہ ہے کہ وہ فریگمنٹیشن ہو سکتی ہے. It's dangerous for the world. یہ میں اس کے اوپر کامنٹ, آف کورس اٹ ول بی ڈینجرس, اٹ ول بی اوور آل ویلیو ڈسٹرکٹیو اینڈ ایوری تھنگ, بٹ یہ ہے کہ اللہ کا نظام یا نظام کسی نہ کسی طریقے سے ایوالو ہوتا ہے.
اور اگر وہ کامیاب نہ ہو, وہ سروائیو نہ کرے, وہ سسٹینیبل نہ ہو, اسکیل نہ کرے, تو وہ شاید چھوٹے لیول پہ آ کے اس لیول کو سسٹین اور اسکیل کرنے کی کوشش کرے. فریگمنٹیشن, بریکنگ ڈاؤن یوگوسلاویا میں بھی ایک سسٹم ریسیٹ ہوا تھا, اینڈ دیٹ وڈ بریک ڈاؤن. آئی ہوپ یو میں اس کو ایک ریئلسٹک, اور اس میں پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کی کہانیاں زیادہ ہے میں ہو سکتا ہے, unless there are groups of people who are intellectuals, who are doers, who are business people, who have a different vision for the country and they gain power اور وہ کنٹری کو آگے لے جائیں. تو یہ میں آپ کو, ایسے لوگ پبلک انٹلیکچوئلس پاکستان میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جو بزنس پیپل بھی ہیں وہ پاکستان کے جو بزنس پیپل بھی ہیں وہ بھی بگ بردر پہ اور لائسنس راج پہ ہوتے ہیں, تو وہ نہیں ہیں. ہمارے انٹلیکچوئلز بھی آپ دیکھ لیں, ہمارے لبرلز بھی دیکھ لیں, تو وہ ریل لبرلز اور ریل انٹلیکچوئلز نہیں ہیں. ان کو ڈپینڈنگ آن ویئر دا ڈونر فنڈنگ از اور دا فنڈنگ از, ان کی بھی پوائنٹ آف ویوز وغیرہ پہ چینج کر دیا. ہمارا فنڈنگ میں آپ کو مروا دیا. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان میں ہمیں وہ کریٹ کرنے ہیں, جس کی بات میں ہم نے کیا تھا, پبلک انٹلیکچوئلز وہ کریٹ کرنے ہیں یا وہ ابھارنے ہیں, وہ سامنے نہیں ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ریئل آئیڈیالوجیکل انٹلیکچوئلز یا آئیڈیالوجیکل بزنس مین یا آئیڈیالوجیکل پبلک سرونٹس ہوں. سوال یہ ہے, کسی ملک کے بدلنے کے لیے اس کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے, رائٹ, یونائٹیڈ ہونا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم مل کے ہی پھر اتنی بڑی تبدیلی لاتے ہیں نا. ایک گھر میں چھوٹے سے آپ کو ریسٹرکچرنگ کرنی ہو تو پوری فیملی کو مل کے, اگر دو بھائی نہیں ایگری کر رہے ہو تو گھر کی ایک بٹوارا نہیں ہوتا. کریکٹ. What will unite Pakistan? ٹھیک, سو یونائٹیڈ ہونا امپورٹنٹ ہے, بٹ یونائٹ کس پہ یونائٹ ہوں, پوچھ رہا ہوں, بتائیں نا کس پہ یونائٹ کریں گے. مجھے نہیں پتا, نہیں آپ بتائیں نا, آپ اتنے زیادہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں, بتائیں what will unite Pakistan, what will unite a Baloch with a Sindhi, with a Punjabi, with a Kashmiri. I think this is a very unpopular opinion, maybe in some sectors, in some way. I think religion can unite Pakistan, but the problem is the way it has been weaponized and it has become a source of destruction in the country. But I feel, if you're asking me, you're putting me in the dock, I think that مجھے تو صرف وہی لگتا ہے. I know this is very poetic کہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا اور ایسا نہیں تھا, اور جو بھی تھا اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کی یونٹی کی, یونٹی سے پہلے ایک آتی ہے آئیڈینٹی. کیا آئیڈینٹی ہے؟ ٹھیک ہے, ہماری کیا آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے, اور آئیڈینٹی سے پہلے آتا ہے ویژن. ٹھیک ہے, ہمارا کیا ویژن ہے, بیکاز ویژن ایک چیز ہے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم کس طرح کا ملک بنا رہے ہیں, اس میں ہم کہاں ہیں, اور وہ ہماری آئیڈینٹی بناتی ہے, اور اس کے بیسس پہ میں اور آپ اور یہ ایگری کرتے ہیں, اور اس کے بیسس پہ ہم ایک ریفارم ایجنڈا پہ یا آگے جاتے ہیں اور پین اور سفرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کمال اتاتورک کا ایک ویژن تھا. ٹھیک ہے, اور کسی کرے یہ کرے, اس نے پورا اس کو یونائٹ کر دیا. ٹھیک ہے, لی کوان یو کا ایک ویژن تھا, اس نے سنگاپورینس کو بہت ڈفرنٹ تھے, اس میں بھی ساؤتھ انڈینس تھے اور ہوتے تھے, مہاتیر کا تھا, اس نے کیا. ہمارا ایک ویژن اسلامک ایک ویژن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ویژن ہے, ایک سوسائٹی ہے, وہ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ایک سوشلسٹ مسلم ریفارمڈ پروگریسو مسلم سوسائٹی, اٹس اے ویژن, اٹس ون آف دا تھنگس. بٹ اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے وہ ٹرائی کیا ہے ڈفرینٹ ٹائمس میں, اینڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آئیڈینٹی کیا ڈیولپ ہوئی ہے. دا آئیڈینٹی دیٹ وی ہیو از نیشنل سیکورٹی. ٹھیک, کہ ڈیفینس, پروٹیکشن, سیفٹی آف لائف. ٹھیک, یہ ایک آئیڈینٹی ہے. اب وہ آئیڈینٹی is falling apart. Security state is an identity that has held us together. For the nation? That's held us together. That is the identity for our state. ہماری قوم کی آئیڈینٹی کب ہے؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہے, پالیٹکس بھی ہے, میں سوال کرتا ہوں. اب عمران خان میں پوچھتا ہوں, انڈیا میں میں نے ابھی میرے دوستوں سے کچھ انڈین جرنلسٹ سے میری بات ہوئی, تو میں نے کہا یار پاکستان میں کبھی بھی اینٹی انڈیا ریٹرک کے اوپر کوئی بندہ ووٹ نہیں حاصل کرتا, تمہارے یہاں کرتے ہیں. تو اگر یہ ایک عوامی نیریٹو ہوتا ہے سیکورٹی اسٹیٹ کا, تو پاکستان میں مودی شوڈ بی اے ویری پاپولر فگر, مطلب نوٹوریس فگر, کہ بھائی جس کے اوپر ووٹ ملتے یا اس کے خلاف ووٹ ملتے یا اس کے, مودی تو کسی پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ایک نیریٹو کو 51% ووٹ نہیں چاہیے, ایک نیریٹو کو 5 to 10% ووٹ چاہیے, وہ ٹلٹ کر سکتا ہے اس چیز کو. نیشنل سیکورٹی ایز اے نیریٹو ہیز آلویز ٹلٹیڈ بیلنس آف پاور. ٹھیک ہے, بیلنس آف پاور ہوتی ہے. تو اس نے ہمارے ملک میں ویدر 5% ووٹ اور 10% ووٹ یا رائٹ آف سینٹر ووٹ ہے, اس نے ہمیں ہمیشہ ایک طرف ٹلٹ کیا ہے, اینڈ اٹ ہیز بین یوزڈ
فار دیٹ پرپز آلسو کہ ہمارا ملک کو ایک نیشنل سیکورٹی ایک نیریٹو ہے. دیٹ از واٹ اٹ از. دیٹ از دا ویلیو پروپوزیشن. دیکھیں دا ویلیو پروپوزیشن ہمارے ملک ایک بندے کی ویلیو, آپ کی ویلیو پروپوزیشن ہے, آپ بہت زبردست بات کرتے ہیں, آپ میڈیا میں آپ ایک چیز کو ڈاکیومنٹری اسٹوری ٹیلنگ ہے, دیٹس یور ویلیو پروپوزیشن, دیٹس ہاؤ یو ارن منی, دیٹس ہاؤ یو میک اے لیونگ اینڈ یو ہیو این آئیڈینٹی. پاکستان کی واٹ از دی ویلیو پروپوزیشن, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اسلام ہے نہیں ہے تو کیا ہے؟ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. کریکٹ, نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ. I rest my case on that. ٹھیک ہے. سو پاکستان کی یہ آئیڈینٹی, اب وہ آئیڈینٹی اب وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے. ڈیفینس انڈسٹری میں گھس جائیں ہم لوگ, دیکھیں اسلحہ بنائیں. اسرائیل کا بھی یہی ہے نا, اسرائیل از اے بہت چھوٹے ملک ہے, بہت چھوٹا ملک ہے, لیکن اٹس اے سیکورٹی اسٹیٹ, ہائی ٹیک, اٹس اے ہائیلی کوہیسو, بہت ایک سنگل ریلیجن, سنگل کائنڈ آف ایتھنیسٹی. وہاں پہ اشکنازی جوز آر دا میجورٹی اینڈ ایوری تھنگ. بائی دا وے وہاں پہ بھی بڑے مسئلے ہیں, وہاں پہ مسئلے, وہاں پہ عربک جوز ورسز یورپین جوز میں کافی ہے. اٹس اے سیکورٹی اسٹیٹ. ٹھیک ہے, آپ اس طرف ڈیفینس انڈسٹری پراپر اتنا سا ملک ہے, جہاز بھی بناتا ہے, میزائل بھی بناتا ہے, سسٹم بھی بناتا ہے, وہ پھر اس کام میں لگ گیا نا. کریکٹ. بٹ دیکھیے, تو وڈ دیٹ انسپائر اے بلوچ person living in Quetta or Khuzdar, or a Sindhi person living in Sakhar, or a Punjabi person living in Sahiwal to work together and to identify together and to work collaboratively towards a vision and towards a common goal which is Pakistan. میرے خیال سے اس کا جواب نہ آپ دیں نہ میں دوں, آگے بڑھتے ہیں نا تو چلے. آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہمارا اختلاف ہے کہ یونائٹڈ کس چیز پہ ہو. نہیں, میں آپ سے ایک بات, مجھے پوچھنے ہیں سوال. آپ چاہتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھوں؟ نہیں, آپ پوچھے جا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے پوچھنے ہیں سوال, میں آگے بڑھتا ہوں. میں اس کے بارے میں, دیر از اے ویژن آف پاکستان which is possible, which is ویجیٹیرین چیزوں کی بات کرتے ہیں, economic prosperity, ویجیٹیرین چیزوں کی بات کرتے ہیں, economic prosperity کے اوپر آپ لوگوں کو کمبائن کر سکتے ہیں, because بلوچ by themselves or Sindhi by themselves or Punjabi by themselves or Kashmiri by themselves are not going to be as prosperous. But then the purpose of the state has to be economic prosperity, upward social mobility, and not overemphasis on security. Then what will happen of the big brother? The big brother کا کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ نے بتایا کہ وہ سارے علاقے جو حکومتی ہینڈ آؤٹس پہ ڈپینڈنٹ تھے پچھلے 20 سالوں میں, ریمیٹنسز اور اپنے دوسرے طرح کی چیزوں سے, کرپٹو سے, یوٹیوب سے پیسے بنا کے وہ تگڑے ہو گئے, جس کی وجہ سے مسئلے کھڑے ہو گئے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی لے آؤ. آپ نے تو پاکستان کے پورے مسائل کو اس 5 منٹ کی گفتگو میں بند کر دیا ہے. اسی وجہ سے ہم اکنامکلی پراسپرس نہیں ہے بھائی, اسی وجہ سے اکنامک فریڈم نہیں ہے, اسی وجہ سے اکنامک فریڈم, اسی وجہ سے پراپرٹی رائٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف نے ابھی جو رپورٹ ابھی دے دی نا پھر 1.3 بلین, اس میں اس نے بولا ہے کہ ہم نے بولا تھا کوئی ٹیکس ایگزمپشنز نہیں ہوں گی پورے سال میں, پتہ ہے صرف ایک ٹیکس. شوگر دا شوگر اونرز. سر کیا بات کرتے ہیں سر, the hand that gives is also the hand that takes. Yes. And that's why you love the big brother. That's why we love the big brother. He can give you regardless of market, regardless of merit. Yes. یہ بہت بڑی بات ہے نا. سر وہ ادھر آگے. سر دیکھیں, پش اینڈ پل تو چل رہا ہے نا, پش اینڈ پل چل رہا ہے. دوسری ایک سائڈ پہ تو آپ کو صرف سمجھ میں آ گیا کون ہے, دوسری سائڈ پہ کون ہے وہاں تو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. مطلب چلے اگر ہم ایک وہ بھی بات کر دیں کہ ہم نے اور آپ نے بہت کھل کے بات کی کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ کاڈر نہیں ہے, کوئی مطلب کوئی وہیکل نہیں ہے, وہیکل نہیں ہے. سو ریگارڈلیس آف دا پولیٹیکل پارٹیز, حالانکہ میں اس پہ میرا ویوز پہ بہت کلیئر ہے کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, پولیٹیکل مسئلہ, یس ایگری. لیکن ان پولیٹیشینز کے پاس وہ وہیکلز نہیں ہیں, اور وہ وہیکل کہاں سے آئیں گے؟ لیٹس جسٹ ریپ اٹ اپ آن دیٹ. پبلک انٹلیکچوئلز آپ کہہ رہے ہیں, اکانومسٹ کی بات ہو رہی ہے, اس میں انٹلیکچوئلز بھی ہوں گے, کون لوگ ہوں گے, کہاں سے آئیں گے؟ یہ لوگ تو تعلیمی اداروں سے آتے ہیں, وہ ہم نے برباد کر دیا. صحیح. سو میرے خیال میں آپ کو اس کا تھوڑا 2-3 سولوشن بھی بتا. دیکھیں اس کا بہت زبردست سولوشن ہے, ڈسرپشن اینڈ ڈسٹربنس, جیسے اینٹی فریجلٹی. کسی اور دن ہم بات کریں گے کہ آپ سسٹمیٹکلی چیزوں کو چینج کریں اور اسٹریس کریں, جس طرح مسل کو اوور ایکسرسائز کر کے لیگمنٹ کو پھاڑتے ہیں کہ اوور آل مسل اسٹرانگ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ایک اسٹرین کو لیگمنٹ کو پھاڑتے ہیں
تاکہ وہ لگمنٹ نیا بنے, تاکہ اوور آل مسل اسٹرانگ کرے, مگر اور ایسا نہیں کہ آپ مسل ہی کو ڈسٹروائے کر دیں, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹریس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں ون آف دا ویز یہ ہے کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ پولیٹیکل ادروائز جو کسی نہ کسی طریقے سے 60 to 70 پلس سے شفٹ کر کے 30 to 40 پلس میں آپ ٹرانزیشن کر دیں, یہ آپ کا ایک بہت سمپل سولوشن ہے. آپ صحیح آپ اپنے بچوں کو دے دیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے بچوں کو دے دیں. آپ ہم نہیں کہتے کہ آپ خلفائے راشدین بن جائیں, آپ جو ہے کہ میریٹوکریٹک بن جائیں. ہاں, مطلب جہانگیر ترین علی ترین کو دے دیں, آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو دے دیں. آئی کین ٹیل یو آپ کی گورننس سسٹم سب بہتر ہو جائے گا, 2 to 3 ٹائم بہتر ہو جائے گا. کیا بات ہے. ابھی جو بیٹھے ہوئے آپ ہی جو بیٹھے سارے کو ساروں کو آپ کہیں آپ ہی اپنے بچوں کو دے دیں. اس سے بہتر کیا آپ اپنا ٹرانزیشن کر دیں. آپ ہی ہاں 70-60 سال کے جو 70 پلس 60 پلس جو بھی ہے جو کہ اولڈ سسٹم میں رہے ہوئے ہیں, وہ آپ 30 پلس لوگوں کو 30 پلس دے دیں, 30 پلس سے اوپر دے دیں, 35 پلس ان کو دے دیں. آپ میں بتاؤں اگر آپ بزنس میں کر دیتے ہیں آپ کا بزنس چڑھ جائے گا. اگر آپ پالیٹکس میں کر دیں گے آپ کا گورننس بہتر ہو جائے گی, ہر چیز بہتر ہو جائے گی. یہ میں آپ کو میرے پاس اور بھی بہت سے سولوشن, یہ شور شارٹ ہے آپ کی گورننس. میں نہیں کہتا کہ آپ کی گورننس 10 ٹائمز بہتر ہوئے گی یا ٹرانسفارم ہو جائے گی یا اے آئی کو کوپ کر جائے گا, لیکن آپ 2 to 3x آپ کی گورننس بہتر ہو جائے گی. یہ وہی سمپل میتھڈ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ریڈیکل چیز کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں بیسکلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب جرمنی میں گھرٹ شروڈر نے بفور جرمنی بیکیم اکنامک اسٹرانگ تھا لیکن جب سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا, جرمنی نے گھرٹ شروڈر نے کوئی ریفارمس انٹروڈیوس کیے. وہاں پہ جابس فار لائف ہوتی تھیں, ٹھیک ہے. وہ اس نے ریفارم کیا بیکاز یو کانٹ فائر پیپل. اس نے پھر چینج کر دیا, یو کین فائر پیپل. اس نے کنٹرول آف یونینس کو کم کر دیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا شوق لگا تھا. پیپل اوور 45-50 if they lost their jobs they were unemployed for 5 years. ان کے پاس نوکریاں نہیں تھیں, ٹھیک ہے. اس کا ایک بہت بڑا کاسٹ آئی تھی. میں بتا رہا ہوں کہ جو سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے اس کا کاسٹ آتی ہے. کوشچن ہوتے ہے وہ کہاں کاسٹ آئے. تو وہ literally they were unemployed for 5 years. They had to reskill, retool and become part of the economy. مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جرمنی اگلے 15 سے 20 سال دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا, یورپ کا سب سے اسٹرانگسٹ بندہ ہو گیا. So tough decision you have to take. You have to be cruel to be kind. You have to be ruthless and cruel to be kind. Cruel to be kind, ٹھیک. So one of the ways تو ہے نہیں, ہم بہت سلیکٹیولی روتھلیس ہیں. ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے روتھلیس نہیں ہیں, اپنے انٹرسٹ کے. تو آپ کو اپنا انٹرسٹ کرنا پڑے گا. سو فار انسٹنس میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ کے بہت زیادہ آپ نے ریاست کو ریفارم کرنا ہے. بہت آسان طریقہ ہے اس کا کرنے کا, بہت آسان. اس میں کوئی زیادہ نہیں. آپ کو کمیٹیز نہیں فارم کرنی. کتنی کمیٹیز ہوئی ہیں, ریفارم کمیٹی, یہ کمیٹی. آپ یہ کریں, آپ آئیں, آپ 50 years and above any bureaucrat any this you send them home. سر ہمارے یہاں تو تاحیات عہدے ہیں, and you pay them for the whole thing, but you pay them to sit at home. Okay. And جو بھی آپ کا younger bureaucrats ہے, you give them 6 months, 1 year, you give them good performance evaluation and then you give them 1 single to double promotion. There is no reason کہ ایک سیکرٹری 58 سال کا ہو. ہاں آپ نے اس کو اتنا, وہ 45 سال کا سیکرٹری کیوں نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ہاں آپ کا ایک ہی سولوشن ہے. آپ نے بولا بس اس کو ختم کرو, اس کیڈر کو, اور ینگر کا 20 سال نیچے لے آؤ. 20 سال نیچے لے آؤ. میں آپ کو ایک ڈرامٹک یہ بات کی ہے, مطلب کہہ رہے ہیں ملینیلز کے ہاتھ میں دے دو, بومرز کے ہاتھ سے لے کے ملینیلز کے ہاتھ. جنزی کے ہاتھ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں. آپ تو چلے بہت ہی ینگ ہے نا, بومر ملینیل کے ہاتھ میں دے, ملینیل کے ہاتھ میں دے دیں. تو اگر آپ یہ کر دیتے ہیں, دس از ویری ریڈیکل تھنگ اینڈ پیپل ول سے کہ یار وہ, بٹ اگر آپ وہ نہیں کریں گے, آپ مسل کو, لیگمنٹ کو ٹیئر نہیں کریں گے, آپ کا پورا مسل چلا جائے گا. آپ کو انہیں بتایا کہ پاکستان پبلک فائنانسز از اے پونزائی اسکیم, ٹھیک ہے. پونزائی اسکیم کو کبھی اس سے ٹیکس, آپ کی جیب سے ٹیکس لے کے, تنخواہ داروں سے ٹیکس لے کے نہیں ہوگا. آپ کو بہت بڑا کاسٹ کٹنگ کرنی ہوگی ان دا سینس میں, اور آپ کو پرفارمنس آف دا سول سروس کو بڑھانا ہوگا. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ میں نے کوئی فرسٹ ٹائم نہیں, یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اینڈ اور اس کا ایک طریقہ ہے, جو یہ ایج گروپ ہے, اٹ ہیز بینیفٹڈ دا موسٹ فرام دا اولڈ سسٹم, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پروفائل کیا ہے, تو وہ کیوں ریفارم لے کے آئیں گے, نمبر 1. نمبر 2, دے بینیفٹڈ دا موسٹ, ناؤ دا ٹائم فار دیم ٹو ٹیک اٹ ایزی اینڈ فار ادر پیپل ٹو کم اینڈ سم بینیفٹ فرام اے نیو سسٹم. تو یہ آپ کا ود ان 6 months آپ کا کاسٹ کٹنگ بھی ہو گئی ہے, سسٹم کا ریسیٹ بھی ہو گیا, سسٹم چینج بھی ہوگا, سول سروس وچ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ, یہ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ پیپل ول ریئیکٹ ٹو دیٹ, بٹ ایک ڈراسٹک ٹائمس کال فار ڈراسٹک میجرز. پاکستان میں اس وقت ریفارمز کا یہ حال ہے کہ مشرف صاحب سے لے کے کرنٹ ہائیبرڈ رجیم تک ریٹیلرز کی دکانیں 8 بجے نہیں بند کرا سکے ہم. کریکٹ.
نہیں کرا سکے, اور ٹیکس میں بھی نہیں لا سکے, اس ٹیکس میں بھی نہیں لا سکے, پتہ نہیں 2 کروڑ 3 کروڑ کا ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا کیا. نہ ہم ان سے ٹیکس لے سکے, یہ دکان پرچون والے سے نہ ہم ٹیکس لے سکے, نہ اس کو یہ کنونس کر سکے تو 8 بجے دکان بند کر دے. سو گڈ لک ود ہینڈنگ دا پاور اوور ٹو دا ملینیلس. بٹ یس, بالکل ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر پوڈ کاسٹ میں کچھ سولوشن دیں, اور یقین کریں ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے. آج بھی آیا, بہت فیسنیٹنگ, آنکھیں کھلتی ہے, حیرانی ہوتی ہے آپ کے علم سے استفادہ کر کے, اور آئی ریئلی ہوپ دیٹ یو گائز آلسو انجوائڈ. مجھے تو بہت مزہ آیا. اینڈ ون لاسٹ تھنگ, آئی آلویز forget ٹو say this, please subscribe to Raftar Now, Raftar Sports, Momcast, and also join us on our Patreon. Thank you very much for watching. Thank you, Ahmed bhai. It was Thank a you, pleasure. Farhan. Pleasure talking to you again.